أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون صدق اللہ العلی العظیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فرشتوں تمہارا کیا مقصد ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر کنکر کے پتھر برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں۔ تو وہاں جتنے ایمان والے تھے ان کو ہم نے نکال لیا اور اس میں ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا، اور ہم نے اس واقعے میں ہمیشہ کے لیے ایسے لوگوں کے واسطے عبرت رہنے دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی عبرت ہے، جبکہ ہم نے ان کو فرعون کی طرف کھلی ہوئی دلیل یعنی معجزے دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ان کو دریا میں پھینک دیا، اور فرعون نے کام ہی ملامت کا کیا تھا۔ اور آج کے قصے میں بھی عبرت ہے، جبکہ ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی، وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہیں چھوڑتی۔ اور قوم سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جبکہ ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی تو ان کو کڑک نے آ پکڑا، اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر وہ نہ تو کھڑے ہی ہو سکے اور نہ ہم سے بدلہ لے سکے۔ اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو بھی ہم ہلاک کر چکے، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اور ہم ہی نے آسمانوں کو اپنی قدرت سے بنایا، اور ہم کو سب طرح کی قدرت ہے۔ اور ہم ہی نے زمین کو فرش کے طور پر بچھایا، تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز کی ہم نے دو دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو لوگو تم اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں اس کی طرف سے تم کو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تم کو کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آیا اس کو انہوں نے جادوگر یا دیوانہ کہا۔ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے جاتے ہیں؟ بلکہ یہ سرکش لوگ ہیں۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اعراض کرو، تم پر کوئی الزام نہیں، اور لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، بلا شبہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی واسطے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں، اور میں ان سے رزق کا طالب نہیں ہوں اور نہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کو رزق پہنچانے والا، قوت والا، توانا ہے۔ تو ان ظالموں کے لیے عذاب کی باری مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی باری مقرر تھی، تو ان کو چاہیے کہ مجھ سے عذاب کے لیے جلدی نہ کریں۔ غرض ان کافروں کے لیے اس دن کے آنے سے بڑی خرابی ہوگی جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ابھی رکو نمبر 2 اور سورت مکمل بھی اب سورت طور کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے کوہ طور کی اور اس کتاب کی جو کشادہ ورقوں میں لکھی ہوئی ہے، اور قسم ہے آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور ابلتے ہوئے دریا کی، بلا شبہ تمہارے پروردگار کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ یہ اس روز ہوگا جس روز آسمان لرزنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، تو اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ جو جھٹلانے کے مشغلے میں پڑے کھیل رہے ہیں، جس روز ان کو دوزخ کی آگ کی طرف ڈھکیل ڈھکیل کر لے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھوٹ جانتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم کو نظر نہیں آتا؟ اس میں داخل ہو جاؤ اور صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے یکساں ہے۔ جو کام تم کیا کرتے تھے یہ انہی کا بدلہ تم کو مل رہا ہے۔ بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، جو کچھ ان کے پروردگار نے ان کو بخشا اس کی وجہ سے خوشحال ہوں گے، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ ان سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ برابر برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے ہم ان کا بیاہ کر دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے درجے کو پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے، اور جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم لگاتار ان کو عطا کریں گے۔ وہاں ایک دوسرے سے
وہ وہاں ایک دوسرے سے جام شراب چھپٹ لیا کریں گے، جس سے نہ بےہودہ بکواس ہوگی اور نہ گناہ کی بات، اور نوجوان خدمتگار ان کے آس پاس پھریں گے، جو ایسے ہوں گے جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں گفتگو کریں گے اور کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر یعنی دنیا میں انجام سے ڈرتے رہتے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ ہم اس سے پہلے اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، بلا شبہ وہ احسان کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو نصیحت کرتے رہو، کیونکہ تم اپنے پروردگار کے فضل سے نہ تو کاہن ہو اور نہ مجنون۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ یہ تو ایک شاعر ہیں اور ہم ان کے بارے میں گردش زمانہ یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو ان سے کہہ دو کہ تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ کیا ان کی عقلیں ان کو یہی سکھاتی ہیں؟ کیا یہ لوگ بڑے شریر ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے قرآن خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ بس اگر یہ سچے ہیں تو اس طرح کا کوئی کلام بنا لائیں۔ کیا یہ کسی کے پیدا کیے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ یقین نہیں کرتے۔ کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کے خزانے ہیں، یا یہ کہیں کہ داروغہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان کی باتیں سناتے ہیں؟ تو ان میں کا جو سناتا ہو وہ کھلی دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے بیٹے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ اسے لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی دعو کرنا چاہتے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ کافر خود دعو میں آنے والے ہیں۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے؟ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اور اگر یہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھے تو کہیں کہ یہ گاڑا بادل ہے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ اس دن کو دیکھ لیں جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے، جس دن نہ تو ان کا کوئی داؤ ان کے کام آئے گا اور نہ کہیں سے ان کو مدد ملے گی، اور ظالموں کے لیے اس کے سوا اور عذاب بھی ہے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، آپ ہماری حفاظت میں ہو، اور جب اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو، اور رات کے بعض اوقات میں بھی اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی۔ چوتھا رکوع اور سورت مکمل ہوئی۔ ابھی سورہ نجم کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے کہ تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھٹکے اور نہ غلط راستہ چلے، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کہتے ہیں۔ ان کا کہنا تو وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ ان کو اس نے تعلیم دی جو نہایت قوت والا زور آور ہے۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا، پھر اور زیادہ قریب ہوا تو 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجی جو کچھ کے بھیجی۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا اس کو ان کے دل نے جھوٹ نہ جانا۔ کیا جو کچھ انہوں نے دیکھا تم اس کے بارے میں ان سے جھگڑتے ہو؟ اور انہوں نے اس کو ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت الماوا ہے، جبکہ اس سدرۃ المنتہا پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا۔ ان کی نگاہ نہ تو بہکی اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ بھلا تم نے لات اور عزا اور تیسرے منات کے حال پر غور کیا ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے تجویز ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تقسیم تو بہت ہی بے ڈھنگی ہے۔ یہ تو صرف نام ہی نام ہے جو تم اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ یہ لوگ محض گمان اور خواہشات نفسانی کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ کیا انسان جس چیز کی آرزو کرتا ہے وہ اسے ضرور ملتی ہے؟ بس آخرت اور دنیا تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور آسمانوں میں رکو نمبر 5 مکمل ہوا۔ اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی،
مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیوں کے نام سے نامزد کرتے ہیں، حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف گمان پر چلتے ہیں، اور بلا شبہ گمان یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ پس اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کی طرف سے منہ پھیر لیجئے جو ہماری نصیحت سے منہ پھیرے اور صرف دنیا کی زندگی کا خواہاں ہو۔ ان لوگوں کے علم کی یہی انتہا ہے، اور بلا شبہ آپ کا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو راستے پر چلا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ انجام کار یہ ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو اچھا بدلہ دے۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، مگر چھوٹے گناہ ان سے ہو جاتے ہیں تو بلا شبہ تمہارا پروردگار بڑی بخشش والا ہے۔ وہ تم کو اس وقت سے خوب جانتا ہے جبکہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے تو اپنے آپ کو مقدس مت جتاؤ، وہ اس کو خوب جانتا ہے جو پرہیزگار ہے۔ چھٹا رکو مکمل ہوا۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے منہ پھیر لیا اور تھوڑا مال دیا پھر ہاتھ روک لیا؟ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا اس کو ان مضامین کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں اور جو ابراہیم کے صحیفوں میں ہیں، جو اللہ کے وفادار رہے؟ یہ کہ کوئی شخص دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے، اور اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور جلاتا ہے، اور یہ کہ وہی نر اور مادہ دو قسم کے جاندار پیدا کرتا ہے، یعنی نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کہ دوبارہ پیدا کرنا حسب وعدہ اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مطمئن کرتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا مالک ہے، اور یہ کہ اسی نے عاد اور اولا کو پیدا ہلاک کیا، اور سمود کو بھی غرض ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا۔ بلا شبہ وہ لوگ بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے، اور اسی نے الٹی ہوئی بستیوں کو دے پھٹکا، پھر ان پر چھایا جو چھایا۔ تو اے انسان، تو اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت پر جھگڑے گا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں۔ آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اللہ کے سوا کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں۔ اے کافرو، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم غفلت میں پڑے ہو؟ بس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ 7واں رکوع اور صورت مکمل ہوئی۔ سورہ قمر کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ہمیشہ کا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ اور ان لوگوں کے پاس گزشتہ قوموں کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے اور کامل دانائی بھی، لیکن ڈرانا ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ تو اے پیغمبر، تم بھی ان کی کچھ پرواہ مت کرو۔ جس دن بلانے والا ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا تو آنکھیں نیچی کیے ہوئے خبروں سے نکل پڑیں گے، گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، اور بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے۔ کافر کہیں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان لوگوں سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی، یعنی انہوں نے ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے، اور نوح کو دھمکی دی گئی تو نوح نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں عاجز ہو گیا ہوں، تو ان سے بدلہ لے لے۔ پس ہم نے زور کی بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقرر ہو چکا تھا جمع ہو گیا۔ اور ہم نے نوح کو تختوں اور میخوں والی ایک کشتی پر سوار کیا،
وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ اس شخص کے انتظام کے لیے کیا گیا جس کی بے قدری کی گئی تھی، اور ہم نے اس واقعے کو عبرت کے لیے رہنے دیا۔ تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ عاد نے بھی اپنے پیغمبر کی تکذیب کی، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر ایک تیز ہوا بھیجی، ایسے دن میں جس کی نحوست جاری رہی۔ وہ لوگوں کو اس طرح اکھاڑ اکھاڑ کر پھینکتی تھی گویا وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں۔ تو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سمود نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم میں سے ہی ہے، ہم اس کی پیروی کریں؟ اگر ایسا ہو تو ہم تو گمراہی اور دیوانگی میں پڑ جائیں گے۔ تو کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا اور خود پسند ہے۔ تو ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا اور خود پسند ہے۔ اے صالح، ہم ان کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو، اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان کے درمیان پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے۔ ہر باری والے کو اپنی باری پر حاضر ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنے رفیق کو بلایا اور اس نے اونٹنی کو پکڑ کر اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک چیخ بھیجی، تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوط کی قوم نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔ ہم نے ان پر پتھروں کا مہ برسایا بجز لوط کے گھر والوں کے، کہ ہم نے اپنی جانب سے فضل کر کے ان کو پچھلی رات ہی سے بچا لیا۔ شکر کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرا بھی دیا تھا، مگر انہوں نے ڈرانے میں شک کیا اور لوط سے ان کے مہمانوں کو لے لینا چاہا، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی اور کہا کہ لو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور ان پر صبح سویرے ہی اٹل عذاب آ نازل ہوا، تو ہم نے کہا کہ لو میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ اور ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور فرعون کی قوم کے پاس بھی ڈرانے والے پیغمبر بھیجے، تو انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلایا۔ تو ہم نے ان کو اس طرح پکڑ لیا جس طرح ایک قوی اور زبردست پکڑتا ہے۔ اے اہل عرب، کیا تم میں جو کافر ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے گزشتہ کتابوں میں معافی لکھ دی گئی ہے؟ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایسی جماعت ہے جو غالب ہی رہے گی؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ بلکہ ان کے وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور ناگوار چیز ہے۔ بلا شبہ یہ مجرمین یعنی کفار بڑی گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ جس روز یہ لوگ اپنے منہوں کے بل دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ اب آگ کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا ہے، اور ہمارا حکم تو ایک بار ہی ایسا ہوتا ہے جیسا آنکھ کا جھپکنا۔ اور ہم تمہارے ہم طریقہ لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں درج ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ بلا شبہ پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، پاک مقام میں، قدرت والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ 10واں رکوع اور سورت مکمل ہوئی۔ ابھی سورہ رحمان کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو گویائی سکھائی۔ سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، بیل بوٹیاں اور تنے دار درخت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو قائم کی تاکہ تم تولنے میں کمی و بیشی نہ کرو۔
اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم نہ کرو۔ اور اس نے مخلوق کے لیے زمین بچھائی اور اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریا جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 11واں رکن مکمل ہوا۔ جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہو جائے گا، اور تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو صاحب جلال و عظمت ہے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آسمان و زمین والے سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز ایک کام میں ہے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ انس و جن، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو ہم بھی دیکھیں نکل جاؤ، مگر بغیر زور کے تم نکل نہیں سکتے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ کر تلچھٹ کی طرح لال ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے، پھر ان کے پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ لیے جائیں گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور کہا جائے گا کہ یہی وہ دوزخ ہے جسے گناہگار جھٹلاتے تھے۔ وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان ادھر سے ادھر پھریں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ 12واں رکو مکمل ہوا۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں باغ بہت شاخوں والے ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جس کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے بیٹھے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے نزدیک ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی حوریں ہوں گی جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بھلا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں باغ گہرے سبز ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں دو چشمے ابل رہے ہوں گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی حوریں جو خیموں میں رہتی ہوں گی، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اہل جنت سبز قالینوں اور نادر نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پروردگار کا نام بابرکت ہے، جو صاحب جلال و عظمت ہے۔ 13واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندے بناتے ہیں، مالک ہم شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم آپ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں، اس کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ ابھی سورہ واقعہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قیامت ہوگی جس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، تو وہ پست اور بلند کر دے گی، جبکہ زمین سخت زلزلے سے لرزنے لگے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ غبار ہو کر اڑنے لگیں گے، تو تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ تو داہنی طرف والے سبحان اللہ، داہنی طرف والے کیا ہی اچھے ہیں، اور بائیں طرف والے افسوس، بائیں طرف والے کیا ہی بد نصیب ہیں، اور آگے نکل جانے والے سب سے آگے ہیں۔ یہی لوگ اللہ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور اگلے لوگوں میں بہت سے ہوں گے اور پچھلے لوگوں میں سے تھوڑے۔ وہ جڑاؤ تختوں پر آمنے سامنے تختہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نوجوان لڑکے جو ہمیشہ ایک حالت پر رہیں گے، خدمت کے لیے ان کے آس پاس پھریں گے۔ آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لیے ہوں گے، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ بے ہوش ہوں گے، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں، اور پرندوں کا گوشت جس طرح ان کا جی چاہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے پوشیدہ رکھے ہوئے موتی۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ اور داہنی طرف والے سبحان اللہ، داہنی طرف والے کیا ہی اچھے ہیں، یعنی بے کانٹے کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانی اور بہت سے میووں میں جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے، اور اونچے اونچے فرشوں پر ہوں گے۔ بلا شبہ ہم نے حوروں کو ایسا پیدا کیا کہ ان کو کنواریاں بنایا، شوہروں کی محبوب اور ہم عمر۔ یہ سب چیزیں داہنی طرف والوں کے لیے ہیں، بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے۔ بائیں طرف والے افسوس، بائیں طرف والے کیا ہی بد نصیب ہیں۔ وہ لوگ آگ میں اور کھولتے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش۔ وہ لوگ اس کے قبل یعنی دنیا میں بڑی خوشحالی میں رہتے تھے اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے ہوئے تھے، اور یوں کہا کیا کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ گئے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک سب اگلے اور پچھلے ایک مقررہ دن میں جمع کیے جائیں گے، پھر تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو توہر کا درخت کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، اور پیو گے بھی تو اس طرح جس طرح پیاسے اونٹ پیتے ہیں، اور ان لوگوں کی قیامت کے دن یہ دعوت ہوگی، ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو پھر تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ بھلا بتاؤ تو جو تم عورتوں کے رحم میں منی پہنچاتے ہو، اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسی جگہ پیدا کریں جس کو تم نہیں جانتے، اور تم پہلی پیدائش کو جانتے ہو، پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ کہ جو تم بوتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو چورا چورا کر دیں،
تو تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم تو تاوانی میں پھنس گئے، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم رہ گئے۔ بھلا بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے، تو تم اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیا کرو جو سب سے بڑا ہے۔ رکو نمبر 15 مکمل ہوا۔ تو میں ستاروں کے چھپنے کی قسم کھاتا ہوں، اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے کہ یہ باعزت قرآن ہے جو محفوظ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام پر ایمان لانے میں سستی کرتے ہو اور تکذیب کو اپنی غذا بناتے ہو؟ بھلا جس وقت روح حلق تک پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو روح کو کیوں نہیں لوٹا لیتے؟ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور فراغت کی روزی اور نعمت کا باغ ہے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے پانی کی مہمانی اور دوزخ میں داخل کیا جانا ہے۔ بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا یقینی بات ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہو جو بزرگ و برتر ہے۔ 16واں رکوع اور سورت مکمل ہوئی۔ اب سورت الحدید کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر، اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش بری پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ سب کچھ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمانوں سے اترتا ہے اور جو اس کی طرف چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے ہے، اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو جانشین بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور وہ خود تم سے اس کا عہد لے چکا ہے اگر تم مانو۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، اور بلا شبہ اللہ تم پر شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کے لیے ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ اور جس نے یہ کام پیچھے کیے، وہ دونوں برابر نہیں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ نے سب سے بھلائی یعنی ثواب کا وعدہ کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے باخبر ہے۔ رکو نمبر 17 مکمل ہوا۔ کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح خرچ کے طور پر دے، پھر اللہ اس کے لیے اس کو دگنا کر دے، اور اس کے لیے باعزت ثواب ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے، ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں تم ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس دن یہ منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔
پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب ہوگا۔ منافق ایمان والوں کو پکاریں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے خود اپنے کو بلا میں ڈالا اور تم انتظار میں رہے اور اسلام میں شک کیا اور جھوٹی آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تم کو شیطان دغاباز نے دھوکے میں ڈال دیا، تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ کافروں سے لیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک اس بات کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے اور جو دین حق ان کے لیے نازل ہوا ہے اس سے ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر طویل زمانہ گزر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ جان رکھو جان رکھو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے خون خالی کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تم سے صاف صاف بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھی طرح قرض دیا تو ان کے لیے دونا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے باعزت بدلہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا اور ان کے ایمان کا نور، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیاتوں کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت اور آرائش اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ خواہش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس کی پیداوار یعنی کھیتی کاشتکار کو بھلی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اس کو زرد دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا اسباب ہے۔ اے لوگو، تم اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور ایسی جنت کی طرف لپکو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اپنا فضل جس کو چاہے عنایت فرمائے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے قبل اس کے کہ ہم اس کو دنیا میں پیدا کریں۔ بلا شبہ یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے، تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے اس پر رنج نہ کرو، اور جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے اس پر اترایا نہ کرو۔ اللہ کسی فخر کرنے والے، شیخی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں۔ اور جو شخص روگردانی کرے تو اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ بے شک ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ پلیز جس کا بھی مائک آن ہے یہ ڈسٹرب ہو رہا تھوڑا سا، پلیز میوٹ کر لیجیے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا، اس میں لوگوں کے لیے سخت لڑائی کا سامان ہے اور فائدے بھی ہیں، اور تاکہ اللہ ان لوگوں کو معلوم کرے جو بغیر دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ قوی اور غالب ہے۔ 19واں رکو مکمل ہوا۔ اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب کے سلسلے کو جاری رکھا، تو بعض ان میں سے ہدایت پر ہیں اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ پھر ان کے پیچھے انہی کے خدموں پر اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور ان کو انجیل عنایت کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی، اور رہبانیت کا طریقہ انہوں نے خود نکال لیا۔ ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خود ہی ایسا کر لیا تھا، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہ سکے۔ جو لوگ ان میں ایمان لائے ان کو ہم نے ان کے ایمان و عمل صالح کا ثواب دیا،
اور بہت سے ان میں نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، اور وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا ثواب عطا فرمائے گا، اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس میں تم چلو گے، اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ دولت تم کو اس لیے عطا فرمائے گا تاکہ اہل کتاب جان لے کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ 27واں پارہ مکمل ہوا۔ اب 28واں پارہ نکہت کوثری صاحب آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔